साइक्लोन समंदरों में बनने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो एक गोल दायरे में एक डिस्क की शक्ल में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। और एक साइक्लोन के साथ मुंसलिक जो हवाएं होती हैं उनकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होती है। और शदीद किस्म के साइक्लोन्स के अंदर ये हवाएं जो हैं वो 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। और अगर ये साइक्लोन्स समुद्रों से हटकर साहली इलाकों तक पहुंच जाएं तो ये तेज हवाएं शदीद किस्म के नुकसानात की वजह बन सकते हैं। ये इंतहाई खतरनाक है। इन साइक्लोन्स की इन हवाओं के साथ बड़ी मिकदार में तूफानी बारिशें बरसना शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा इन साइक्लोन्स के साथ बड़ी समंदरी लहरें जिनकी बुलंदी 6 मीटर यानी 20 फीट तक हो सकती है, वो भी साहली इलाकों के साथ जाके टकरा सकती हैं। इस तरह ये साइक्लोन्स जो हैं वो समंदरों के अंदर और साहली इलाकों के लिए इंतहाई खतरनाक किस्म के तूफान होते हैं। और दुनिया भर में हर साल इन साइक्लोन्स की वजह से, इन समुद्री तूफानों की वजह से तकरीबन 20,000 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन समुद्री तूफानों को यानी साइक्लोन्स को दुनिया भर में मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है या बुलाया जाता है। आमतौर पर अटलांटिक ओशन के अंदर आने वाले तूफानों को, जो आमतौर पर अमेरिका और कनाडा वगैरह के साहली इलाकों को मुतासर करते हैं, उन्हें ह्यूरिकेन्स कहते हैं। जबकि पैसिफिक ओशन में आने वाले साइक्लोन्स को, जो कि चाइना, जापान, फिलीपाइंस और कोरिया वगैरह को मुतासर करते हैं, उन्हें आमतौर पर टाइफून्स का नाम दिया जाता है। जबकि इंडियन ओशन में आने वाले इस तरह के तूफानों को आमतौर पर साइक्लोन्स के नाम से ही पुकारा जाता है। ये तीनों चीजें, ह्यूरिकेन्स, टाइफून्स या साइक्लोन्स जो हैं, वो एक्चुअली एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये साइक्लोन्स कैसे पैदा होते हैं और क्यों पैदा होते हैं। इसके अलावा इस साइक्लोन तूफान के अंदर कौन कौन से इसके हिस्से होते हैं और ये कितने दिनों तक सस्टेन कर सकते हैं, ये किस तरह से साहली इलाकों को मुतासर करते हैं और इनसे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर उठाई जा सकती हैं। मेरा नाम है शान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स चैनल पर बहुत खुशामदीद। ये साइक्लोन या समुद्री तूफान जो हैं आमतौर पर समंदर के उस हिस्सों में बनते हैं जो हमारे सूरज का रास्ता होते हैं। आमतौर पर सूरज जिन समुद्री इलाकों के ऊपर से गुजर रहा होता है, उन इलाकों में ये साइक्लोन्स बनते हैं। तो जब समंदर के एक खास हिस्से का पानी सूरज की गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उस हिस्से में हवा जो है वो गर्म होकर समंदर की सतह से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। और इस हवा में बड़े पैमाने पर आबी बुहारात, समंदर की सतह से बनने वाले आबी बुहारात यानी वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। ये हवा गर्म होने की वजह से अपने आबी बुहारात समेत जब ऊपर उठती है तो ऊपर के एटमॉस्फेयर में से लो प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ज्यादा बुलंदी पर कुदरती तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। उस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाके ये जो वाटर वेपर्स उस गर्म हवा का हिस्सा होते हैं, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और कंडेंसेशन की वजह से ये अपनी जो लेटेंट हीट है, जिसकी वजह से ये बुहारात बने थे, वो वापस हवा को कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ऊपर जाके ये हवा जो है वो इन वाटर वेपर्स के कंडेंस होने की वजह से मजीद गर्म हो जाती है। और इस तरह हवा के मजीद गर्म होने की वजह से इस हवा के ऊपर उठने का अमल जो है वो मजीद तेज होता रहता है। इस गर्म इलाके की हवा के इस तरह मुसलसल ऊपर उठने की वजह से समंदर के एक बड़े हिस्से में, जो हिस्सा हर रोज सूरज के ऐन नीचे रहता है, उस इलाके की हवा के इस तरह ऊपर उठने से उस इलाके में हवा का शदीद कम दबाव यानी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से साइडों से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली हवा या कंपैरेटिवली ठंडी हवा जो है वो इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए दौड़ने लगती है। इस तरह समंदर के ऊपर एक बहुत बड़े इलाके के अंदर क्या हो रहा है कि एक खास लाइन में गर्म हवा जो है वो जमीन से ऊपर उठ रही है और साइडों की ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए पहुंच रही है। इन हवाओं के चलने की वजह से और साथ ही जमीन के रोटेट करने की वजह से, जमीन के एटमॉस्फेयर के, जमीन के ऊपर मौजूद हवाओं के रोटेट करने की वजह से उस गर्म इलाके के ऊपर हवाओं का एक गोल चक्कर बनने लगता है। और हवाओं का इस तरह गोल घूमना ही एक्चुअली साइक्लोन को, तेज घूमते हुए समुद्री तूफान को जन्म देता है। अगर तो इस घूमते हुए समुद्री तूफान की या ये जो इन्वायरमेंट या जो हवा के एटमॉस्फेयर में ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई है, उसके अंदर मौजूद हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा ना हो, तो ये सिस्टम खुद ब खुद ही कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर समंदर का पानी इंतहाई ज्यादा गर्म हो चुका हो और कंडीशन सूटेबल हो, तो हवाओं की रफ्तार मुसलसल बढ़ती रहती है। और इन हवाओं की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ अगर समंदर का पानी इतना गर्म हो चुका हो कि वो मुसलसल आबी बुहारात भी इस इलाके में पैदा करता रहे और हवाओं को मजीद गर्म करता रहे, तो इन गोल घूमती हुई हवाओं के बिल्कुल मरकज में, सेंटर में, ये हवाएं मुसलसल जमीन से ऊपर की तरफ उठती रहती हैं
اور ان سے بڑے پیمانے پر بادل بھی بنتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ان ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ 120 کلومیٹر پر آور سے زیادہ ہو جائے تو اس کو سائیکلون کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس بڑے گول گھومتے ہوئے سمندری طوفان کی چوڑائی عام طور پر 300 ساڑھے 300 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور بعض شدید قسم کے طوفانوں کا ایریا، وہ علاقہ جس میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ طوفان عام طور پر 1-2 دن سے لے کے ہفتوں تک، اور بعض اوقات یہ 1 مہینے تک یا اس سے بھی زیادہ دیر تک قائم رہ سکتے ہیں۔ اس گول گھومتے ہوئے بڑے سمندری طوفان سائیکلون کو اگر ہم ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ان تینوں حصوں کو ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس طوفان کے مرکزی حصے کو، جس کو عام طور پر اس طوفان کی آئی یا اس طوفان کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ سائیکلون کی جو آنکھ ہے، بالکل سینٹرل ریجن ہے، وہ عام طور پر لو پریشر پہ ہوتا ہے، اور اس میں ہوائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز نہیں چل رہی ہوتی، بلکہ اس سینٹرل ریجن میں طوفان کی آنکھ کے اندر ہوائیں نسبتاً آہستگی سے چل رہی ہوتی ہیں، اور ان ہواؤں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے، اور سمندر کی گرم سطح سے بڑے پیمانے پر یہ ہوائیں جو ہیں وہ بخارات بھی اٹھاتی رہتی ہیں، لیکن ان کا ٹیمپریچر ارد گرد کے انوائرمنٹ سے 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اس زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ آبی بخارات جو ہیں وہ کنڈینس نہیں ہوتے، اس لیے یہ سینٹرل ریجن، جس کی چوڑائی عام طور پر 10 سے 15 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، وہ صاف ہوتا ہے، اس میں بادل نہیں بن رہے ہوتے، اس میں بخارات جو ہیں وہ کنڈینس نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عام طور پر جب سائیکلونز کے سیٹلائٹ امیجز دیکھتے ہیں تو اس کا سینٹر بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بادل موجود نہیں ہوتے۔ اس کے بعد سائیکلون کا یا سمندری طوفان کا جو دوسرا ریجن ہے یا دوسرا حصہ ہے، اس کو آئی وال کہا جاتا ہے۔ یہ طوفان کا وہ حصہ ہے جو اس کی درمیانی آنکھ کے بالکل ساتھ، بالکل اس کے باہر والی طرف موجود ہوتا ہے، اور اس کا ایریا عام طور پر سینٹر سے 15 کلومیٹر سے لے کے 30 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ اس دوسرے حصے کے اندر آئی وال کے اندر جو ہوائیں ہیں ان کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس حصے میں ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ خطرناک حد تک تیز ہوتی ہے۔ عام طور پر ان ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ 120 کلومیٹر سے زیادہ اور 250 یا 300 کلومیٹر پر آور تک بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تیز رفتار سے چلنے والی ہوائیں جو ہیں وہ کسی بھی سائیکلون کا سب سے خطرناک حصہ ہیں، جو ساحلی علاقوں پر سب سے زیادہ نقصان کی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکلون طوفان کے تیسرے حصے کو دی رنگ شیپڈ آؤٹر ریجن کہا جاتا ہے، جس کی چوڑائی جو ہے وہ مرکز سے 50 کلومیٹر سے لے کر باہر 160 کلومیٹر، 200 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہواؤں کی رفتار ہے وہ باہر سے لے کے اندر کی طرف اگر ہم آئے تو وہ مسلسل بڑھتی رہتی ہے، ایک ہی ریٹ سے ان ہواؤں کی سپیڈ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی اس حصے کے باہر کی طرف ہوائیں نسبتاً کم رفتار سے چل رہی ہیں، اور جو ہم طوفان کے مرکز کی طرف چلتے جائیں تو ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ ایک خاص ریٹ سے مسلسل زیادہ ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح کے سائیکلون طوفانوں کے ایک دفعہ بننے کے بعد ان کے قائم رہنے یا اس کا بہت زیادہ دنوں تک چلتے رہنا جو ہے وہ سمندر کے ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی جو سمندری پانی ہے وہ کس حد تک گرم ہو چکا ہے، کیونکہ سمندری پانی ہی ایکچولی مسلسل ہواؤں کے گرم ہونے کی وجہ بنتا رہتا ہے، جس سے وہ ہوائیں جو ہیں وہ اس طوفان کے سینٹر میں سائیکلون آئی کے اندر زمین سے اوپر کی طرف اٹھتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سمندروں کا گرم پانی جو ہے وہ اوپر اٹھنے والی گرم ہواؤں کو مسلسل آبی بخارات مہیا کرتا رہتا ہے، اور یہ آبی بخارات کچھ بلندی پر جا کر کنڈینس ہوتے ہیں تو ہوا کو مزید گرم کر دیتے ہیں، جس سے یہ سمندری طوفان کا جو سینٹر ہے وہاں پہ ہوائیں مسلسل اوپر اٹھتی رہتی ہیں، ان کو ایک طرح کا فیول ملتا رہتا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر گرم سمندری پانی جو ہے وہ ایکچولی سائیکلون طوفان کا فیول ہے۔ جب تک وہ گرم پانی موجود رہے گا یہ سمندری طوفان جو ہے وہ قائم رہے گا، چلتا رہے گا۔ ان سائیکلونز کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر بادل بنتے ہیں، اور یہ بادل بڑے پیمانے پر بارشوں کی وجہ بنتے ہیں، جس سے یہ سائیکلون کے نیچے موجود سمندری پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس سے یہ سائیکلون جو ہے ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سائیکلونز جو ہیں وہ مسلسل ایک ہی جگہ پہ نہیں رہتے، بلکہ ارد گرد سے آنے والی ان ہواؤں کے بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی خاص سمت میں، عام طور پر یہ زمین کے ایکویٹر سے پولز کی طرف آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں، یعنی یہ عام طور پر ساحلی علاقوں کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، اور ان سائیکلونز کی سمندر سے ساحلی علاقوں کی طرف یا آگے کی طرف چلنے کی رفتار جو ہے وہ عام طور پر 15 سے 30 کلومیٹر پر آور کے درمیان ہوتی ہے، اور زیادہ تیز رفتار طوفان کی صورت میں یہ 50 کلومیٹر پر آور کے قریب بھی ہو سکتی ہے۔
یہ سمندری طوفان سائیکلونز جو ہیں وہ کئی مختلف طریقوں سے انسانی آبادی کو یا ساحلی علاقوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ان کے اندر موجود جو تیز ہوائیں ہیں جن کی رفتار 150 کلومیٹر پر آور سے لے کے 300 کلومیٹر پر آور تک ہو سکتی ہے۔ یہ تیز رفتار ہوائیں جو ہیں وہ ہمارے انفراسٹرکچر کو، بلڈنگز کو اور ان کے کھڑکیوں وغیرہ کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، ان کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، توڑ سکتی ہیں، گرا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان تیز ہواؤں کے اندر بعض اوقات جو مختلف آبجیکٹس، لکڑی کے یا دوسری چیزوں کے جو چھوٹے ٹکڑے ہیں، گولیوں کی طرح تیز رفتاری سے ٹکرانے کا باعث بن سکتے ہیں اور نقصان کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ان تیز ہواؤں کے علاوہ سائیکلونز کے ساتھ، جس طرح میں نے کہا، بڑے پیمانے پر بادل بنتے ہیں اور تیز طوفانی بارشیں برستی ہیں، جس کی وجہ سے ساحلی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ان سائیکلونز کے ساتھ منسلک بارشیں جو ہیں وہ انتہائی کم وقت میں بہت زیادہ پانی برسانے کے قابل ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ ایک دن کے اندر 250 ملی میٹر یا 10 انچز تک بارشوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ بعض کیسز کے اندر 7 دن تک مسلسل ایسی بارشیں ہو سکتی ہیں، اور ان ساری بارشوں کے نتیجے میں 700-800 ملی میٹر تقریباً 30 انچ کے برابر بارش ہو سکتی ہے، جو کہ ساحلی علاقوں کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی کی وجہ بن سکتی ہے۔ ان دونوں وجوہات کے علاوہ سائیکلونز کے ساتھ منسلک تیز رفتار ہواؤں کی وجہ سے بڑی بڑی سمندری لہریں بھی بنتی ہیں، اور ان سمندری لہروں کی اونچائی جو ہے وہ 6 میٹر یا 20 فٹ تک ہو سکتی ہے، اور اگر یہ سمندری لہریں کسی آبادی والے ساحلی علاقے سے ٹکرائیں تو بڑے پیمانے پر تباہی کی وجہ بن سکتی ہیں۔ ان سمندری طوفانوں اور سائیکلونز وغیرہ سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ جس خطے میں، جس علاقے میں، سمندری علاقے میں یہ سائیکلونز وغیرہ موجود ہوں، ان کے قریب کسی صورت بحری جہاز نہ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی سمندر میں اگر یہ سائیکلون، سمندری طوفان بنے ہوں تو ان سے منسلک جو ساحلی علاقے ہیں وہ موسم کی رپورٹ پر خاص توجہ دیں۔ ان سائیکلونز کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بارشیں ہو سکتی ہیں، اور یہ سائیکلون، سمندری طوفان جو ہیں وہ خود ساحلی علاقوں کے ساتھ جا کے ٹکرا سکتے ہیں۔ تو ان سائیکلونز کے قریبی ساحلی علاقوں کے لوگوں کو موسم کی جو رپورٹس ہیں، موسم کی جو خبریں ہیں، ان سے ضرور باخبر رہنا چاہیے، اور کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں اس علاقے کو جلد سے جلد ایویکویٹ کر دینا چاہیے، خالی کر دینا چاہیے، لوگوں کو اس علاقے کو چھوڑ کے محفوظ علاقوں کی طرف چلے جانا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں ان سائیکلونز کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔